حبیب ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ سارے اچھے کام اس کے چہرے پر مار دیے جائیں گے، اس کے چہرے پر مار دیے جائیں گے۔ کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ کر لے، وہ کتنے سے اچھا کام کرے، ہر سال عمرہ کرنے جائے، روزانہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس سے اچھی کوئی پاک جگہ ہے؟ کعبے سے افضل کوئی جگہ ہے؟ کوئی نہیں کعبے سے افضل جگہ، کعبے سے اعلیٰ جگہ کوئی نہیں ہے، کعبے سے عظمت والی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر وہ پوری زندگی اپنی کعبے کے اندر جا کر گزار دے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کسی کام کا نہیں، کتنا ہی غریبوں کو کھانا کھلائے، کتنا ہی کچھ کرا، اصل چیز ہے نماز۔ اگر نماز ہے تو سارے کام بہتر ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر سارے کام اس کے کل میدان محشر میں اس کے چہرے پر مار دیے جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بے نمازی جب دنیا سے جاتا ہے، اور جب بے نمازی جب دنیا سے جائے گا تو حشر میں جب تمام پوری کائنات، پوری دنیا جب وہاں پر جمع ہوگی، تو بے نمازی الگ ہی صف کے اندر کھڑے ہوں گے، بے نمازیوں کی تعداد الگ ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ وہ نیکوں کے پاس میں بے نمازیوں کو کھڑا کرے، یعنی بے نمازی اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ اچھوں کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہماری ترکیب یہ رہتی ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، کوئی پیر صاحب آ جائیں، کوئی سید صاحب آ جائیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ آ گئے تو پوری برکتیں ہمارے گھر پر آ گئیں، یہ آ گئے تو پتہ نہیں خدا کی رحمت ہمارے گھر پر آ گئی، یہ آ گئے تو پتہ نہیں پوری کائنات ہمیں مل گئی، یہ آ گئے تو پتہ نہیں جنت ہمیں مل گئی۔ لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کسی کام کا، اس کا کوئی کام کسی بھی قابل قبول نہیں، اس کا سارے کام اس کے بیکار ہیں۔ اللہ کے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب حشر میں اس کو آئیں گے بے نمازی، تو ان کے بے نمازیوں کے ماتھے پر 3 لینیں لکھی ہوں گی، یعنی ان کے چہرے، اس پہچان ضرورت نہیں ہے، خود بخود ان کے چہرے پر رب کی قدرت سے، اور ان کے چہرے پر جب وہ حشر میں اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے پر لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ اوپر پہلی لین میں لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے رب قدیر کی نافرمانیاں کی ہیں، یہ وہ بندہ جس نے مولا کی نافرمانیاں کی ہیں، یہ وہ بندہ ہے۔ دوسری لین میں لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے رب قدیر کے قہر کو چیلنج دیا، اس کے غضب کو چیلنج کیا، اس نے اللہ کے غضب کو، عذاب کو اس نے چیلنج کیا، یہ وہ بندہ ہے۔ تیسری لین میں اس کے لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے رب قدیر نے اسے نعمتیں دی، لیکن اس نعمتوں کا اس نے شکر ادا نہ کیا، اور ایسی زندگی گزار دی اس نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بے نمازی الگ ہی ہوگا۔ اب وہ بے نمازی جب الگ ہوگا تو اس سے کوئی نیک آدمی کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ آج حال کیا ہے، یہ جو میں بھی بتا رہا تھا کہ آج کی زیادہ تر یہی ہے کہ جتنے بے نمازی ہیں ان کا تعلق کسی پیر سے جڑا ہوا ہے، کسی اہل سیدا سے جڑا ہوا ہے، کسی سید سے جڑا ہوا ہے، کسی خانقاہ سے جڑا ہوا ہے، کسی بھی اونچی ہستی سے جڑا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہم مانتے ہیں پیروں میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ان کے شہزادے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ پاک میں ایک انسان حاضر ہوا، کس کے لیے؟ تعویذ کے لیے۔ سرکار غوث پاک وہ ہے جو ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، اور ایسے ہی نہیں بلکہ جو آپ سے پہلے کے جتنے بھی اولیاء آئے، روایتوں کے اندر آیا کہ جتنے آپ سے پہلے آئے آپ ان کے بھی پیر ہیں، بعد کے نہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے جتنے اولیاء آئے ان کے بھی آپ غوث ہیں، ان کے بھی آپ پیرانے پیر ہیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا کہ حضور کوئی تعویذ دے دیجیے، آپ نے فرمایا کس چیز کے لیے تعویذ مانگتے ہو؟ فرمایا حضور نماز بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن گھر کے اندر نہ جانے اللہ کا کرم ہے، کاروبار بھی سب کچھ اچھا چلتا ہے، لیکن برکتیں نہیں ہوتی گھر کے اندر، کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا، گھر کے اندر سکون نہیں ملتا۔ غوث اعظم نے فرمایا نماز پڑھتے؟ فرمایا حضور ہاں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے گھر کے اندر بھی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یعنی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بے نمازی کا بھی انجام پھر دیکھیں۔ فرمایا کہ سب نماز پڑھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعویذ، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تعویذ نہیں، یہ بتاؤ کہ مکان کہاں ہے؟ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، بہت مشہور روایت ہے، یہ سنی ہوگی آپ نے 12، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تو فرمایا کہ مکان کہاں؟ اس نے فرمایا کہ حضور میرا مکان روڈ پر ہے، میرا مکان جو مین راستہ اس راستے پر مکان ہے میرا۔ فرمایا گھر پر پردہ ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ یہی تعویذ ہے، گھر پر پردہ لے لو، گھر کے دروازے پر پردہ لگا دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان نے اتنا سنا کیونکہ غوث اعظم تو ان کو کوئی جواب تو دے نہیں سکتا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، پیروں کے پیر ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہا حضور بس اتنا ہی کہا ہاں جاؤ گھر پہ پردہ لگا لینا۔ گھر پر گیا، وہ پردہ لگایا، لگانے کے بعد سکون سے زندگی گزری۔ 1 مہینے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس لاڈلے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔
جب حاضر ہوا تو عرض کیا، حاضر ہوا تو نظر و نیاز لے کر یعنی شیرنی تبرک لے کر پہنچا، کہا حضور یہ نظر ہے میری طرف سے، یہ تبرک ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور حضور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے تعویذ لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے تعویذ نہیں دیا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور اگر تعویذ نہیں تو آپ کم سے کم چلیں، آپ کے قدم میرے گھر کے اندر پہنچے ہیں، یہ بھی روایت کے اندر ہے۔ اور اس سے یہ بھی کہا سرکار غوث پاک سے کہ آپ میرے گھر کے اندر چلیں تاکہ آپ کی برکت سے آپ کے قدم جب جائیں گے تو آپ کے قدم کی برکتوں کے صدقے مولا میرے گھر کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا نہ میرے قدم سے کچھ ہوگا نہ میرے تعویذ سے کچھ ہوگا، پردہ ٹانگ دینا۔ وہ گیا، اس نے پردہ ٹانگ دیا، مہینہ بھر کے بعد میں آیا، فرمایا حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، نہ آپ گئے نہ آپ نے تعویذ دیا، گھر کے اندر اللہ کا کرم ہے، چین و سکون ہے، بتائیں تو صحیح اس پردے کا ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے مکان پر پردہ نہیں تھا، اس لیے کسی بے نمازی کی نظر جب پڑتی تھی اللہ رب العزت اس بے نمازی کی جب نحوست والی نظر پڑتی تھی تو اس کی نحوست سے مولا برکتیں اٹھا لیا کرتا تھا۔ بے نمازی کی نظر جس گھر پر پڑ جائے اس گھر سے برکتیں اٹھ جائیں۔ ہم یہ چاہے کہ ہم پیر صاحب کو بلا لیں اپنے گھر پہ، فلاں سید صاحب کو بلا لے اپنے گھر پہ، زندگی گزار دے، سید صاحب کو پال کر تو اپنے گھر پہ زندگی گزار دے، اپنے گھر پہ ہی رکھ لے سید صاحب کو، کچھ نہیں ہوگا۔ حضور سے بڑا فرمان کسی کا نہیں ہے، غوث اعظم سے بڑا فرمان ہم کسی مولوی کا نہیں مانتے، تچھے مولوی کی ہم حیثیت کیا سمجھتے ہیں، اس کی نہیں مانتے ہم حیثیت۔ سرکار غوث اعظم سے فرماتے میرے قدم کام نہیں دیں گے، اگر بے نمازی کی نظر پڑ گئی تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ ہم بے نمازی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی نہیں ہم سوچتے ہیں کہ صرف ہم جمعے میں آتے ہیں، جمعے والے صرف نمازی ہیں، نہیں، فرمایا جس نے فجر پڑھی ظہر چھوڑ دی بے نمازی ہے، ظہر پڑھی عصر چھوڑ دی بے نمازی ہے، نمازی میں اس کی گنتی نہیں ہے، یہ سوچے کہ نمازی میں گنتی ہے، نمازی میں گنتی نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب اس کے ماتھے پر یہ 3 لائنیں لکھی ہوں گی کہ اس نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، یہ وہ بندہ کہ جس نے رب قدیر کی نافرمانی کی، یہ وہ بندہ کہ جس نے رب قدیر کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اب اس کو جھونکا جائے گا قبر کے اندر، جہنم کے اندر جب جھونکا جائے گا تو ایک سانپ ہوگا، وہ سانپ اسے فجر میں کاٹے گا، کس کو؟ بے نمازی کو۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں فجر میں اس نے نہیں پڑھی، فجر میں وہ سانپ کاٹے گا، ایک مرتبہ کاٹے گا، جب وہ فجر میں سانپ اس کو کاٹے گا تو وہ 70 گز یعنی اس میں تو ہوگا 70 گز زمین، اور زمین میں دھس جائے گا وہ 70 گز۔ اس کے بعد پھر وہ ظہر میں اوپر آئے گا، پھر جب ظہر میں اوپر آئے گا تو پھر وہ سانپ ظہر میں اس کو کاٹے گا، کس کو؟ بے نمازی کو، جس نے ظہر چھوڑی ہے، ظہر میں اس کو کاٹے گا، پھر وہ ظہر میں کاٹے گا تو ایک ڈنک کے جیسی وہ ڈنک مارے گا، پھر وہ 70 گز زمین کے اندر دھس جائے گا، پھر 70 گز عصر میں اٹھ کر آئے گا وہ اوپر کو واپس، پھر جب عصر میں آئے گا اگر عصر اس نے چھوڑی ہے پھر وہ ڈسے گا، اسی طریقے سے وہ 5 نمازیں چھوڑ کر آئے گا، 5 مرتبہ دن میں ڈس مارے گا وہ، اور وہ 70 گز زمین میں دستا رہے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ یہ کب تک رہے گا؟ فرمایا زندگی تو اس نے دنیا میں گزار دی، اللہ کو راضی نہ کیا، جو پیشانی مولا نے اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے دی تھی وہ پیشانی اس نے رب کی بارگاہ میں نہ جھکائی، غیروں کے آگے جھکائی۔ اب یہ جب تک مولا چاہے گا، جب تک کسی طریقے سے سانپ کا عذاب ہوتا رہے گا بے نمازی پر۔ سوچئے آپ، بے نمازی کا انجام یہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ صرف ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں ہم نمازی ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے ظہر چھوڑی وہ بھی بے نمازی، عصر چھوڑی وہ بھی بے نمازی، مغرب چھوڑی وہ بھی بے نمازی، عشاء چھوڑی وہ بھی بے نمازی۔ ایک نماز ہم سوچے کہ فجر پڑھ لیتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں فجر پڑھ لیتے ہیں ظہر میں موقع نہیں ملتا، یہاں کہنے کا موقع وہاں کہنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب اگر ہم اللہ کے اس غضب کو اور اس عذاب کو دیکھ کر بھی اگر انسان نمازی نہ بنے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اگر یہ اللہ کے غضب، اللہ کے قہر کو، اس کے عذاب کو دیکھ کر یعنی بے نمازیوں پر جو انجام ہوگا، اگر اس کے بعد بھی انسان اگر نمازی نہ بنے تو پھر ظاہر سی بات ہے جو آقا نے فرمایا کہ وہ رب کے غضب کو، رب کے عذاب کو وہ چیلنج کر رہا ہے، یعنی مولا تو فرما رہا کہ نمازی بے نمازی کا انجام یہ ہے، لیکن وہ پھر بھی چین و سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو گویا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رب کے غضب کو چیلنج کر رہا ہے، اور جو رب کے غضب کو چیلنج کرے، اللہ کے عذاب کو چیلنج کرے کہ کچھ نہیں کرے گا، عذاب زندگی جو ہے اچھی ہے گزر رہی ہے، کیا ہوتا ہے نماز سے ایسی مولوی بولتا رہتا ہے، کچھ نہیں، تو مولوی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ نے جو بولا ہے وہ تو حق ہے، مصطفیٰ نے جو بولا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے پیارے یہ نہ سوچے کہ صرف ہم جمعے کے نمازی سے نمازی بن گئے، نہیں، اگر آپ دن میں 2 پڑھ رہے ہیں، 3 چھوڑ رہے ہیں پھر بھی بے نمازی، 4 پڑھ رہے ہیں 1 چھوڑ رہے ہیں پھر بھی بے نمازی ہیں۔ نمازی وہ ہے کہ جو 5 وقتہ نماز پڑھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا،
اللہ کے حبیب کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے، ورم یعنی چھالے پڑ جاتے تھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر، جس کو مالک مختار بنا کر بھیجاؤ، جس کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجاؤ، جس کے صدقے میں ہمیں رب کا پتہ لگا ہے، اتنی اعلیٰ ذات پیروں پر ورم آ جاتے تھے۔ آپ کی بیوی ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ کے پیر مبارک قدم مبارک کو دیکھا تو آپ سے دیکھا نہ گیا، فرمایا اللہ کے حبیب تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں، تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں افلا عبدا شکورا، اے عائشہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نہ کہا کہ میں نبیوں کا امام ہوں، آج اگر تھوڑا سا کچھ ہو جائے، تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے، تھوڑا سا کوئی ڈگری حاصل ہو جائے، تھوڑا سا اچھا پیسہ کمانے لگے، اچھا لباس پہننے لگے، تو آدمی سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو کچھ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں پھر کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑی ڈگری کسی کی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ فرماتے ہیں افلا عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جو نبیوں کا امام ہے، جس کو نبیوں کا امام بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا افلا عبدا شکورا، عائشہ میں اس مولا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو بندہ کہا کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، ارے شکر گزار بندہ میں اس کا بنوں، میں اس کا شکر ادا کروں اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے پروردگار کا، اپنے کریم کا، اپنے رحیم کا، جس نے مجھے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کی زندگی ایسے گزری اور مصطفیٰ کے امتیوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ پیارے آخرت کی خیر منائیں، دنیا کے جو آخرت کے جو عذاب ہوں گے دنیا میں ہم عذاب دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری بدکاریوں کی بنا پر، ہماری بدعمالیوں کی بنا پر، ہمارے گناہوں کی بنا پر، ہمارے دین سے دوری کی بنا پر آج کفار ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، آج کفار ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، اور کتنی مرتبہ انہوں نے حاوی ہونے کا موقع کیا ہے اور کتنی مرتبہ ہو گئے۔ اب بھی آپ سنتے ہوں گے سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے اس سمے، کیسے اجمیر پر کیسے انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ جب اللہ کے گھر میں اپنی پیشانی کو جب رب کی بارگاہ میں نہیں جھکائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر کافر سر پر چڑھ کر پھر بولے گا۔ اپنے مولا کو راضی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، کسی بھی حال میں رہیں نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، پھر نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز ہوگی تو حضور سے محبت ہوگی۔ ہم ایسی کہیں کہ حضور سے محبت ہے، حضور کی خاطر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو حضور نے تو تیری خاطر، اپنی خاطر نہیں، حضور نے تیری خاطر پوری رات نماز بھی پڑھی، پیروں پر ورم بھی آ گئے، لیکن کسی اور کے لیے نہیں، صرف تیری خاطر اپنے سجدے کو سجدے میں رکھ دیا۔ اور ہر نبی کے لیے رب قدیر نے دعائیں مخصوص کی، یعنی نبی جو چاہتے ہیں وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہر نبی کو رب قدیر نے یہ اجازت عطا فرمایا، یہ لمحے دیے کہ نبی جو چاہیں دنیا کے اندر لے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، ہر نبی کی مراد دنیا میں پوری ہو گئی۔ لیکن مصطفیٰ نے فرمایا میں جو مراد اپنی مانگتا ہوں وہ حشر میں مانگوں گا، جب میری گناہگار امت جہنم میں جاتی ہوگی، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں پیشانی کو سجدے میں رکھ دوں گا، کہوں گا رب قدیر جو تو نے کہا تھا مولا کہ جو دعا چاہے مانگ سکتے ہیں، مولا آج میری دعا صرف یہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میں ایک امتی کو جہنم سے جنت پہنچانا چاہتا ہوں۔ سوچ، اتنا کوئی نہیں کرنے والا، کوئی نہیں کرنے والا۔ آپ کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر، نہا دھو کر بھی اگر کسی کے پیچھے آپ رہیں گے پھر بھی کوئی نہیں کرنے والا اتنا کرم جتنا مصطفیٰ ہم جیسے پاپی نکموں پر مصطفیٰ کرم کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، اللہ نے ہمیں کس